بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب شادی کہیں بھی ہو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ شادی کا کارڈ، یہ سب سے پہلا شادی کا پہلا۔ جن کی ہو چکی ہے وہ تو بولیں گے، جن کی نہیں ہوئی میرا مولا کرم فرمائے، عزت آبرو کے ساتھ ہر ایک باپ کو بیٹے کی خوشیاں دیکھنے نصیب۔ پہلا مرحلہ شادی کا دعوت نامہ۔ رسول کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا تھا۔ میں نے اجازت مانگ لی ہے، میں نے ان برادران سے اجازت مانگی۔ شادی کے دعوت نامے میں پہلی صدر کا لکھا کہ مکرم محترمین جناب السلام علیکم، ہم اپنے پیارے بیٹے فلاں کی شادی فلاں تاریخ کو ہونا قرار پائے، ہم آپ سے شرکت کی استدعا کرتے ہیں۔ ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ لکھا، یاسین مزمل مدثر یعنی ہمارا بیٹا محمد، اس کی شادی 10 ربیع الاول کو ہونا قرار پائی۔ آگے حضرت ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ سے شرکت کی استدعا کرتے ہیں، ہم آپ کو شرکت کا حکم دیتے ہیں۔ اس گھر میں اپیل نہیں ہوتی، اس گھر میں حکم ہوتا ہے۔ شادی کا کارڈ تقسیم کون کرتا ہے؟ یہ شادی کے کارڈ ہوتے کون تقسیم کرتا ہے؟ نوکر۔ حضرت ابو طالب نے اپنے پرانے نوکر کو بلایا، جبریل میرے محمد کی شادی کے دعوت نامے تقسیم کرتا ہے۔ جو باراتی دور سے آنے ہوں وہ پہلے آ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے، دور کے رشتہ دار پہلے آ جاتے ہیں۔ بیرون ملک سے کسی نے آنا ہو وہ شادی سے 1 ہفتہ پہلے آ جاتے ہیں۔ رسول کے سارے رشتہ دار پہلے آ گئے کیونکہ سب ہی دور سے آنے والے تھے، سارے ہی عرش پہ رہتے تھے۔ اور جو قریبی رشتہ دار شادی سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ گھر کا جو مرکزی کردار ہوتا ہے صاحب خانہ، اس سے آ کے پوچھتے ہیں کہ شادی کی مصروفیت میں ہمارے لیے کوئی حکم۔ کتنا اچھا منظر ہوگا جب 1.25 لاکھ نبیوں نے ابو طالب سے پوچھا ہوگا ہمارے لائق کوئی ہو۔ حضرت ابو طالب نے سب کو شادی کے انتظامات بتانے شروع کیے۔ میں آج کے دور کے جو کچھ ہوتے ہیں انتظاموں میں ذہنی طور پہ اپلائی کر رہا ہوں کہ وہاں کیا ہوا، تو پھر گھر کا کوئی بڑا ہے وہ بڑا کہے گا گھر والوں میں سے خاندان کا ایک بڑا، اچھا بیٹا تیرا کام یہ ہے، تو نے برات کے لیے گاڑیوں کا انتظام کرنا ہے، تو نے کھانے کو دیکھنا ہے، تو نے مہمانوں کے رات کے سونے کے لیے بندوبست کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے، 1.25 لاکھ نبی صف باندھ کے کھڑے تھے، ابو طالب نے سب کو انتظامات بتانے شروع کیے۔ ابراہیم تو نے میرے محمد کے سر پہ تاج خلت رکھنا ہے، یوسف تو نے میرے محمد کے حسن کا صدقہ دینا ہے، داؤد تو نے زبوری لہجے میں محمد کا سہرہ پڑھنا ہے۔ اگلی صدر میں تو میں آپ سے داد لوں گا، مکے کا کچا رستہ تھا، براتی عرش والے تھے، پانی چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا۔ برات سجنی شروع ہو گئے، یوں دلہا اپنے گھر سے باہر آیا، کیا دلہے کی شان، یاسین کا صحرا، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں، انما یرید اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، قل اعوذ برب الفلق کی دھونی۔ ابو طالب ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے تھے او گستاخو دروازے کھول کے دیکھو، یتیم کی نہیں میرے سردار کی بارات۔ سج دھج کے بارات بی بی خدیجہ کے دروازے پہ پہنچی۔ ایک اور طریقہ کار ہمیشہ جب بارات دوسرے گھر جا رہی ہوتا تو گھر والوں کا ایک ذہن ہوتا ہے
کہ اپنے خاندان میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں نا انہیں آگے رکھیں. ایسا ہی ہے نا کہ خاندان میں کوئی بڑا جج ہے, کوئی منسٹر ہے, کوئی وزیر ہے, اسے بلایا جاتا ہے, آپ نے ضرور عزت افزائی کرنا, آپ ہمارے ساتھ ضرور آئیے گا تاکہ آگے آگے چلے, اگلے خاندان کو پتا چلے کہ خاندان کو چھوٹا نہیں. پہلا روب ذرا اچھا پڑے, پہلا روب اچھا ہونا چاہیے, ذرا پتا چلے کہ ان کے خاندان میں بڑے بڑے وکلا, بڑے بڑے جج, بڑے بڑے منسٹر ہیں, بڑے آفیسر ہیں. برات بی بی خدیجہ کے دروازے پہ جائے, برات کا روپ دیکھے, ابراہیم, اسماعیل, موسیٰ, عیسیٰ, یوسف, یعقوب, یحییٰ, زکریا, داؤد, سلیمان. برات سج کے جا رہی تھی, جو ہی بی بی کے دروازے میں پہنچی براتیوں کا روپ تھم گیا. استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم, کہیں حوا, کہیں یاس. آئے آئے آئے, آؤ سنو ہم سے نبی کی شادی. استقبال کرنے والوں میں مریم, حوا, عافیہ, سارہ. برات کو بٹھایا گیا. جب میں یہ مضمون ترتیب دے رہا تھا تو میں نے وہ 6-7 سال پہلے یہ مضمون ترتیب دی. تو جب میں نے کتابوں میں پڑھا نا کہ کتاب میں ایک جملہ لکھا تھا کہ بی بی خدیجہ کے جس محل کے جس کمرے میں برات کو بٹھایا گیا وہاں ریشم و دیبا کے پردے تھے, وہاں زمرد اور یاقوت کے فانوس تھے, وہاں پہ گرانی کلیم تھے, وہاں پہ سونے اور چاندی کے برتن تھے. میں نے جب یہ سارے الفاظ پڑھے میں کہا نہیں بی بی یہ تیرے شایان شان ہے. میں نے لفظ تبدیل کر دیا, اب داد پھر یہاں سے لینے لگا. تطہیر کے پردے تھے, مودت کا کلیم تھا, آل عمران کا فانوس تھا, طوبہ کے برتن تھے جن میں کوثر تھی پلانے والا جبریل تھا. میں نے کتابوں سے کہا کہ آخر ملیکۃ العرب کے دروازے پہ برات آئی تو کیا لکھوں کہ کیا کھلایا گیا. میرے ذہن میں تو ایک ہی چیز آئی, پوری کائنات کو کھلانے والوں نے خدیجہ کے گھر سے کھایا, کائنات کو رزق بانٹنے والوں نے بی بی خدیجہ کے گھر سے کھائے. یہاں تاریخ میں جملہ نہ ہو میں زندگی بھر منبر پہ آنا چھوڑ دوں اگر میں کتابوں سے ثابت نہ کر سکوں. کتابیں کہتی ہیں اس دن بی بی نے پورے مکے کو سونے کے برتنوں میں کھانا کھلایا تھا, اور کھانا کھلانے کے بعد بی بی نے اپنے نوکر سے کہا تھا مکے کی پہاڑی میں جا کے اعلان کر دے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے جھوٹے برتن چھوڑ کے نہ جا, لے جاؤ میرے محمد کا صدقہ. برات کھا چکی, استقبال ہو چکا, اب اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ یہ آگے آگے سارے شادی والے بیٹھے, اگلا مرحلہ ہوتا ہے نکاح. اب میں وہاں بھی آج کے دور کا ابرار بھائی, آج کے دور کا ماحول ذرا دکھا. جب نکاح ہونے لگتا ہے نا اس وقت منظر کیا ہوگا؟ دلہا اسٹیج پہ, ساتھ دلہے کے یار دوست خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, آپ کیوں اداس ہیں؟ کس چیز کے لیے آپ خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ایک ایسی شخصیت شادی ہال میں یا جس مقام پہ شادی اس پنڈال میں داخل ہوتی ہے کہ اس کی آتے ہی یار اٹھ کے چلے جاتے ہیں. وہ شخصیت ہے نکاح خان. جب نکاح خان یوں پنڈال میں داخل ہوتا ہے تو یار دوست وہ جو گپے لگا رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں نکاح خان, اور کچھ بزرگ جو ہے خاندان کو لے کے آ رہے ہیں وہ فوراً اٹھ جاتے ہیں. نکاح خان کے آتے ہی یار چلے جاتے ہیں.
چلے جاتے ہیں۔ اس دن بڑی وی آئی پی حیثیت ہوتی ہے دلہے کی، پوری شادی کا مرکزی کتاب تو دلہا ہی ہوتا ہے۔ جب سارے نکاح خواہ کے احترام میں اٹھتے ہیں تو بے شک وہ پورا اپنا ڈریس پہنے ہوئے ہو، لیکن وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اگر پہلے تو اسے سارا ہی کھڑا ہونا چاہیے، اگر سارا نہ بھی اٹھ سکے تو وہ تھوڑا جی بسم اللہ قبلہ، آغا صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب، جی جگہ تھوڑی سی اپنی چھوڑتا ہے، نکاح خواہ کو بٹھاتا ہے۔ کراچی جتنا بول سکے اتنا بولا۔ ابو طالب آپ کے قرضے تو اسی وقت نہیں پورے ہوں گے جب محمد نے آپ کے احترام کا جی بسم اللہ۔ تشریف رکھے۔ اب مولوی اب تھوڑی مہربانی ہم پہ کر دے، تو نے 12 ربیع الاول جلوس نکالنا ہے، تو نے پورا مہینہ جھنڈیاں لگانی ہیں، ہمیں بتا دے ہمارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا تھا، ہمارے نبی کا خطبہ نکاح کس نے دکھا تھا۔ کتابیں 3 چاہو 4 چاہو 7 چاہو 10 چاہو، میں ممبر میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو طالب بی بی خدیجہ کے خاندان کے سامنے نبی کے پہلو میں بیٹھ کے حضرت ابو طالب نے پہلا جملہ الحمدللہ الذی شرف جعلنا من ذریة ابراہیم ونسل اسماعیل واحکاما للناس ویبن الصفا ویبن المروہ وخطب النبی من راسه وهذا اخی محمد ابن عبداللہ وهذا شرفا ونبلا وفضلا کثیرا وهذه خدیجہ المعظمہ محترمہ مکرمہ وحق مہر من مالی۔ حضرت ابو طالب نبی اور خدیجہ کے درمیان بیٹھ کے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہاں کراچی بور ہو گیا، یہاں تھک گیا ہے، ابھی قرآن اترنے میں 15 سال باقی ہے، اور ابو طالب کہہ رہا الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریة ابراہیم۔ تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں رکھا، جس نے ہمیں اسماعیل کی ذریت میں رکھا، وَأَحْكَامًا لِلنَّاسِ، اور ہمیں انسانوں کا حاکم بنا کے بھیجا، وَيَبْنَ الصَّفَا وَيَبْنَ الْمَرْوَہ، ہم صفا کے بیٹے ہیں، ہم مروہ کے بیٹے ہیں، کعبے کی چابی ہمارے گھر پڑی ہوئی ہے، ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کہہ کے حضرت ابو طالب کا ھذا اخی محمد ابن عبداللہ، یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، وَھذا شرفا ونبلا وفضلا کثیرا۔ پورے عرب میں اس سے بڑا امیر کوئی نہیں، پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں، پورے عرب میں اس سے بہتر شریف کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے حضرت ابو طالب نے کہا میں اپنے بھتیجے محمد کا تمہارے خاندان کی عزت والی بی بی خدیجہ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کے حضرت ابو طالب اٹھے اور بی بی خدیجہ کے خاندان کی آنکھوں میں آ کے ڈالا، وہ حق مہر من مالی، اے خاندان خدیجہ حق مہر تم بتاؤ رقم میں دیتا، حق مہر تم بتاؤ رقم میں دیتا۔ آؤ حضرت ابو طالب سے پوچھے مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے، جن کے رستے میں ایرانی کلیر بچتے ہیں، جن کے نوکروں کے خیموں کے رستے سونے کے ہیں۔ مولا زمین مانگ لی کہاں سے دے گا، آسمان مانگ لیے کہاں سے دے گا۔ ابو طالب گستاخ نہ بن، اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی